نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، پہلے تو آپ سب حضرات کو میری طرف سے عید مبارک ہو. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے اس عید کو بابرکت بنائے، برکت والی بنائے اور صحیح معنی میں حقیقی خوشیوں والی عید بنائے. عزیزان مکرم، عید ہے کیا؟ عید انعام کا دن ہے. عید سے پہلے جو رات آئی اس رات کو انعام کی رات کہا گیا اور عید کے دن کو انعام کا دن کہا گیا. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کی جو رات ہے اس کا نام لیلۃ الجائزہ، بدلے کی رات ہے، اور عید کا جو دن ہے وہ یوم الجائزہ. بعض حضرات نے لکھا ہے یوم الجوائز. وہ لیلۃ الجائزہ اور یہ یوم الجائزہ، بدلے کا دن. کس چیز کا بدلہ؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے تک روزے رکھوائے، اپنے بندوں کو حکم دیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. حکم دیا کہ روزے رکھو، ایک دو نہیں پورے مہینے کا روزہ رکھو. اور روزہ رکھنا کیا قرار دیا؟ فرض قرار دیا. جو آدمی ایک مہینے کا روزہ رکھے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے نبی نے حکم دیا کہ تراویح پڑھو. اب ایک مہینے تک تراویح، 20 رکعت تراویح، ایک مہینے تک روزہ رکھے، ایک مہینے تک تراویح پڑھی، یا اللہ بدلے میں کیا ملے گا؟ ایک مہینے تک روزہ رکھا ہے تو فرمایا بہت کچھ بدلہ دیا جائے گا. کسی روایت میں یہ ہے کہ اجر، یہ تو قرآن پاک میں اجر عظیم الصائمین والصائمات کے لیے اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا، اجر عظیم کا وعدہ کیا. کہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزے کو شفاعت کا موقع دے گا. جو روزہ رکھتا ہے اس کے حق میں قیامت میں روزہ آئے گا، بولے گا، شفاعت کرے گا کہ اللہ میری وجہ سے ہی بھوکا رہا، میری وجہ سے پیاسا رہا، میری وجہ سے یہ دن بھر کھانے پینے سے رکا رہا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے. تو روزہ بخشش کروائے گا، شفاعت کرے گا. اور رہا انعام کا مسئلہ تو اس میں تو عجیب شان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اس کی رکھی ہے بدلے کی، سرکار دو عالم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ روزہ الصوم لی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقول اللہ عز وجل، حدیث قدسی، اللہ خود فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا. یا اللہ ساری عبادت آپ کے لیے ہے. ہم تو اقرار کرتے ہیں دن میں 5 وقت التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر قسم کی عبادتیں، قولی عبادت، فعلی عبادت، ساری عبادت سب اللہ کے لیے ہیں. یا اللہ ساری عبادت آپ کے لیے ہیں.
فرمایا ساری عبادت میرے لیے ہیں، لیکن روزہ کی ایک خاص شان ہے کہ آدمی روزے سے ہوتا ہے اور اس کو ایسا موقع مل جاتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو کھا سکتا ہے، چاہے تو پی سکتا ہے، بند کمرہ ہے، اکیلا گھر میں موجود ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، شربت کا انتظام ہے، فریج رکھا ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن روزہ دار روزہ نہیں توڑتا اور پانی نہیں پیتا. کیوں؟ کوئی نہیں ہے، اللہ تو ہے، میں نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے. اگر ذرا سا سحری میں کھانے پینے میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اطمینان نہیں ہوتا جب تک مسائل معلوم نہیں کرے. آدمی پوچھتا ہے میں نے اتنے بجے سحری بند کی، میں نے اتنے بجے کھانا بند کیا، میرا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کون دیکھ رہا تھا آگے پیچھے ہونے کو؟ لیکن نہیں، یہ استحضار ہے، اس کو یہ دھیان ہے کہ روزہ میں کس کے لیے رکھ رہا ہوں؟ اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں. حالانکہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں، ساری عبادات اللہ کے لیے ہیں، لیکن روزہ صبح سے لے کے شام تک سارا دن کا روزہ، اور اس میں آدمی تنہا بھی ہوتا ہے، اکیلا بھی ہوتا ہے، موقع ملتا ہے، اگر چاہے گڑبڑی کرنا گڑبڑی کر سکتا ہے، لیکن گڑبڑی نہیں کرتا اور اللہ کا دھیان ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے اور اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے. اس لیے اللہ نے بھی فرمایا کہ روزہ میرے لیے رکھا ہے، بدلہ بھی میں ہی دوں گا. نماز کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، حج کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، زکوٰۃ کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، دوسری عبادات کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا. حکم ہوگا ان کو یہ بدلہ دیا جائے، ان کو یہ بدلہ دیا جائے، یہ انعام دیا جائے اور یہ نعمت دی جائے، یہ خوشخبری سنائی جائے. لیکن جب نمبر آئے گا روزے کا تو اللہ فرمائے گا انا اجزی بھی، میں اپنے بندے کو، میرا بندہ میری وجہ سے صبح سے شام تک بھوکا رہا، پیاسا رہا، میرا دھیان رکھا، میں اپنے شاعر نشان دست مبارک سے میں خود بندے کو انعام دوں گا. اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اور پھر خوشی کس بات کی خوشی؟ ایک مہینہ روزہ رکھا، ایک مہینہ تراویح پڑھی، ایک ذمہ داری تھی، ایک فرض تھا جو ہمارے ذمہ عائد تھا، جو ہم کو پورا کرنا تھا، اللہ نے اس کو پورا کروا دیا. اس خوشی میں اللہ نے عید کر دیا. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطر وفرحۃ عند لقاء ربی. روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. فرحۃ عند فطر، ایک خوشی تو اس کو افطار کے وقت ہوتی ہے، ایک خوشی اس کو ایک خاص فرحت ہے. فرحت کا تعلق دل سے ہے. دل میں جس آدمی نے صبح سے لے کے شام تک کھایا ہے پیا ہے، اس کو افطار کے دسترخوان پہ مزہ نہیں آئے گا اور اس کو دل کی کوئی خوشی محسوس نہیں ہوگی، اور اس کے لیے خالی شرکت کی ایک فارمولٹی ہے. لیکن جس نے صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھا ہے، جب وہ دسترخوان پر چنی ہوئی نعمت دیکھے گا اور ادھر افطار کا وقت ہوگا، سورج غروب ہوگا اور مغرب کا وقت ہوگا، ادھر کان میں اذان کی آواز پڑے گی یا اعلان ہوگا سائرن کا، پتہ چلے گا افطار کا وقت ہو گیا، ایک گولا چھوٹے گا تو فوراً اس کے زبان پر بسم اللہ آئے گا، فوراً اس کے زبان پر اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، تیرے لیے اللہ روزہ رکھا تھا، تیرے حکم سے رکھا تھا، اب تیرے رزق تیرے حکم سے کھا رہے ہیں. ایک خاص قسم کی فرحت افطار کا وقت ہوتی ہے. ایک ترجمہ تو یہ ہے فرحت عند فطر کا. دوسرا ترجمہ یہ ہے فرحت عند فطری، یعنی عید الفطر کے دن خوشی ہوگی. ایک مہینے تک روزہ رکھا، ایک مہینے تک تراویح پڑھی، ایک مہینے تک اللہ کو خوش کرنے کے لیے محنت کی، اب اس کو عید کے دن ایک خاص قسم کی فرحت ملے گی. یہ فرحت اور یہ خوشی اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے. اس لیے اگر کسی نے گڑبڑی کی اور کسی نے روزوں کو آگے پیچھے کیا یا تراویح میں ڈنڈی ماری، اس کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی. کپڑوں کا نام خوشی نہیں ہے، سجنے اور دھجنے کا نام خوشی نہیں ہے. خوشی کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے
کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آدمی بہت اچھے کپڑوں میں ہوتا ہے، بہت اچھے لباس میں ہوتا ہے، ظاہر بہت اچھا ہوتا ہے، خوش و خرم نظر آتا ہے، لیکن دل پر قیامت بھی رہی ہوتی ہے، ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو دل کی جو خوشی ہے وہ اللہ نے روزہ دار کو دی ہے۔ فرحت عند فطری، اس کو اللہ تعالیٰ آج عید کے دن دلی خوشی دے گا، قلبی خوشی دے گا اور دلی خوشی سے نوازے گا۔ اور پھر اس سے بڑی بات فرمایا وفرحت عند لقاء ربی، روزہ دار جس وقت اپنے رب سے ملاقات کرے گا، عند لقاء ربی، اس وقت وہ خوشی کے ساتھ ملاقات ہوگی، خوشحالی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ روزہ دار اللہ کون ہے جو اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچے گا۔ ہر ایک آدمی اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ کے سامنے پیش ہوگا، لیکن یہ ایک خاص اعزاز اور اعجاز یہ اللہ نے روزہ دار کو دیا۔ کیا؟ کہ اللہ سے اس حال میں ملاقات ہوگی کہ یہ بندہ اللہ سے خوش ہوگا، اللہ اس سے خوش ہوگا، اور جس کی ملاقات خوشی کے ساتھ ہوگی اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اس کو جنت کی بشارت ملے گی، جنت کی نعمت ملے گی، جنت کا داخلہ نصیب ہوگا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ اعمال خراب ہوئے اور اللہ سے ملاقات کا وقت اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا، تو اللہ اگر ناراض ہوگا اس وقت تو کیا فیصلہ ہوگا؟ پکڑ کا فیصلہ ہوگا، عذاب کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن روزہ دار کو اطمینان دلا دیا جائے دنیا میں ہی، اس کے نبی نے دنیا میں ہی بتلا دیا کہ روزہ دار کی شان یہ ہوگی وفرحت عند لقاء ربی، جس وقت یہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو خوشی کے ساتھ کرے گا، خوش دلی کے ساتھ کرے گا، وہ خوشی کا موقع ہوگا، وہ خوشی کا حال ہوگا۔ اللہ ہم کو نصیب فرمائے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جس وقت تیرے سامنے حاضری کا وقت آئے اور جس وقت آپ سے ملاقات ہو، اس وقت اس حال میں ملاقات ہو، اس حال میں حاضری ہو کہ آپ ہم سے خوش ہوں، آپ ہم سے راضی ہیں۔ تو یہ خوشی دنیا میں بھی روزہ دار کے لیے عید کا دن، اور ایک خوشی اللہ نے آخرت میں دی کہ جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو خوشحالی میں ملاقات کرے گا۔ رمضان کے روزے فرض روزے پورے ہوئے تو اللہ نے خوشی کا دن، عید کا دن دیا۔ پھر دوسرا فرض حج کے لیے بلایا، حج کے ارکان بتلائے، حج فرض ادا ہوا تو اس کے بعد پھر خوشی کی دوسری عید تھی۔ ایک فرض کے پورا ہونے پر ایک عید اور دوسرے فرض کے پورا ہونے پر دوسری عید۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں ساری دنیا کے لوگوں کو یہ حکم دے دیا کہ تھوڑی سی نقل ان کی تم بھی کر لو، قربانی کر لو اور تم بھی عید مناؤ، تم بھی خوش ہو جاؤ۔ تو اس لیے میرے عزیز اور میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے روزے کے پورے کرنے کی خوشی میں یہ عید کا دن دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، وہاں عید بقرہ عید کا دن نہیں تھا۔ 13 سال کے بعد جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لائے تو مدینہ پاک کے ماحول میں دیکھا کہ لوگ 2 دن خاص قسم سے میلہ مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبدیل فرما دیا، اور تبدیل فرما کر یہ حکم دیا کہ سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے اور سن 2 ہجری میں ہی عید کی نماز کا حکم ہوا کہ روزے پورے ہوں گے، اس کے بعد عید ہوگی۔ اور پھر اس کے ساتھ صدقہ فطر رکھا۔ کیوں رکھا؟ 2 وجہ سے۔ نمبر 1 تو یہ جیسے نماز میں غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے سجدہ سہو رکھا، چھوٹی موٹی غلطی، بڑی غلطی ہو جائے تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، چھوٹی موٹی غلطی بعض ایسی ہوتی ہے کہ ان میں سجدہ سہو سے کام ہو جائے گا۔ روزہ ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھا، لیکن اللہ کی شان بلند، اللہ کی بارگاہ بہت بلند،
انسان بہرحال بھول چوک نسیان اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کچھ زبان سے غلط بول گیا، کچھ کان سے غلط سن لیا، کچھ لغویات میں پڑ گیا، کچھ غفلت میں پڑ گیا، روزے کی حالت میں جو یہ کمیاں ہوئیں، فرمایا اس وقت فکر ادا کرو. طول للصائم من اللغو والرفث، لغو بیکار کام روزہ دار سے جو ہو گئے اس کو دھونے کے لیے، اس کو پاک کرنے کے لیے صدقہ فکر کیا. ایک چیز تو یہ چیز رکھی. اور دوسری فرمائی وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينَ، کہیں ایسا نہ ہو امیر لوگ خود اپنی خوشی منا لیں، غریبوں کو بھول جائیں. اسلام نے خوشی دی، اسلام کے عنوان پر دی، غریب کا کوئی گناہ نہیں کہ اس کو خوشی نہ ملے. اس لیے فرمایا امیروں کی ذمہ داری لگا دی، تم اپنا صدقہ فطر غریبوں کو دو، ان کے بھی کھانے پینے کا نظم کرو تاکہ وہ بھی اپنے کھانے پینے کا نظم کریں، وہ بھی اپنے کپڑے لتوں کا نظم کر لیں اور وہ بھی خوشی میں شامل ہو جائیں. وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ. تو روزے میں جو لغویات ہو گئی اس کو پاک کرنے کے لیے فطرہ، اور غریبوں کو اپنی خوشی میں شامل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام دیا کہ اپنے فطرہ ادا کرو، تمہاری خوشی میں تمہارے غریب بھی شامل ہونے چاہیے. اور ایک آیت جو میں نے پڑھی اس کا مفہوم بھی بیان کر دوں. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. فرمایا اللہ رب العالمین نے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. روزہ کیوں رکھا تھا؟ روزہ کا اصل مقصد کیا تھا؟ کیا بتلایا گیا تھا؟ روزہ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ تقوی حاصل ہو جائے. روزہ کیوں رکھے گئے؟ تاکہ تقوی حاصل ہو جائے. اور تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ دل کو پاک کرنے سے. تقوی وہ پاک صاف چیز ہے، تقوی وہ بہترین خوشبو ہے جو پاک صاف دل میں اترتی ہے. دل اگر ناپاک ہے، دل میں حسد ہے، دل میں بغض ہے، دل میں عداوت ہے، دل میں نفرت ہے، دل میں تکبر ہے، دل میں کینہ ہے، دل میں کپٹ ہے، تعلی ہے، فخر ہے، غرور ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، دل کے اندر بے صبری ہے، ناشکری ہے، غفلت ہے. یہ چیزیں دل کی بیماریاں ہیں. قرآن نے جہاں یہ کہا نا شفا، وہاں یہ ایک جگہ ہے شفاء لما فی الصدور. دل کی بیماریوں کے لیے قرآن شفا ہے. کیا مطلب؟ قرآن نے بتلایا دل کو ایسا بناؤ جس میں صبر ہو، جس میں شکر ہو، جس میں اللہ کی یاد ہو، جس میں غفلت نہ ہو، جس میں تکبر نہ ہو، جس میں حسد نہ ہو، جس میں بغض نہ ہو، جس میں عداوت نہ ہو. روزہ رکھنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، دل پاک ہوتا ہے. جس نے ایمانداری کے ساتھ روزہ رکھے، آداب کی رعایت کے ساتھ روزہ رکھے، قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. دل پاک ہوگا تقوی سے. دل کی جو پاکیزہ صفات ہیں ان کو حاصل کرنے سے، اور مال پاک ہوگا زکوٰۃ سے. اس لیے اس میں وہ مفہوم بھی ہے قد افلح من تزکا، جس نے اپنے مال کو پاک کر لیا. جس مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی وہ مال ناپاک ہے. جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی وہ مال خبیث ہے. جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی وہ مال نہیں، وبال ہے. وہ قیامت میں عذاب کا ذریعہ بنے گا، پکڑ کا ذریعہ بنے گا. اس لیے فرمایا زکوٰۃ بھی ادا کر دی، دل بھی پاک کر لیا. کیا ملا؟ قد افلح. اللہ نے قرآن میں اعلان کیا یہ کامیاب ہونے والا آدمی. وذکر اسم ربی، وذکر اسم ربی، اور پھر اپنے رب کا ذکر کیا، اپنے رب کا ذکر کیا. کیا حکم دیا؟ عیدگاہ جاؤ تو کیا پڑھتے جاؤ؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ہم تو سوئیوں میں، لگتے کپڑوں میں، نہانے دھونے میں
ایسے مشغول رہتے ہیں، اللہ کا نام بھول جاتے ہیں۔ اس کا ذکر تو قرآن میں ہے کہ جب عید گاہ جا رہے ہیں تو کیا پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں؟ تکبیر پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حکم دیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی تکبیر بیان کرو، اور پھر عید گاہ جاؤ تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جاؤ۔ تو فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے اپنا آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وذکر اسم ربی، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے رب کا ذکر کیا۔ فصلی، پھر نماز پڑھی۔ تو پہلے روزے رکھے، دل پاک کیا، پھر اللہ کی تکبیر بیان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر فرمایا فصلی، پھر نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ یہ فضیلت ہم کو نصیب فرمائے۔ ہم اور اب میں جیسے کل پرسوں میں عرض کر رہا تھا، یہ بتانے کی ضرورت پڑے گی اب نئی نسل کو عید کہتے کس کو ہیں۔ ہماری نسل، نئی نسل یہ سمجھ رہی ہے کہ عید خالی اس کا نام ہے، کچھ دیر بازار میں گھوم لو، کچھ شاپنگ کر لو، کچھ خریداری کر لو۔ عید تو اس کا نام ہے کہ صبح سویرے جلدی اٹھو، مسواک کرو، غسل کرو، سنتوں کو ادا کرو، جو عمدہ کپڑے ان کو پہنو، اور پھر جلدی عید گاہ پہنچو، اور پھر اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو۔ یہ اصل ہے، زیادہ دھیان ادھر ہونا ہے، باقی سب چیزیں ضمنی ہیں، منع نہیں ہے، جس کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق وہ تیاری کرے، لیکن صدقہ فطر ادا کرے، عید کی جو سنتیں ہیں ان کو پورا کرے، اور عید گاہ وقت پر پہنچے۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ ایک عربی شاعر نے عربی اشعار میں عید کو بتایا کہ حقیقی عید ہے کیا، وہ سنا دیتا ہوں پھر بات ختم۔ فرمایا لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید، عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ لباس زیب تن کیے، بلکہ عید تو ان کی ہے جو اللہ پاک کی وعید اور پکڑ سے ڈر گئے۔ نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں، خدا کا خوف دل میں پیدا ہو، یہ عید ہے۔ پھر فرمایا لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا یعود، عید ان کی نہیں جنہوں نے عود جیسی عمدہ خوشبو استعمال کی، خوشبو تو خوب لگا لی۔ انما العید لمن تاب ولا یعود، عید تو ان کی ہے جنہوں نے اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی، جنہوں نے اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی، یہ ہے عید۔ پھر فرمایا لیس العید لمن نصب القدور انما العید لمن سعد بالمقدور، عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ کھانوں کی ڈشیں تیار کی، مختلف قسم کی ڈشیں تیار کر لی، عید تو ان کی ہے جنہوں نے نیک بننے کی سعادت حاصل کی۔ نیک بننے کے لیے رمضان دیا، پکوان نہ پکے ہوں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نیک بننے کی کوشش کی، سعید بن گیا، وہ نیک وقت بن گیا، اس کی ہے عید۔ پھر فرمایا لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا انما العید لمن تزود بزاد التقوی، عید ان کی نہیں جنہوں نے دنیاوی زیب و زینت کو اختیار کیا، دنیاوی زیب و زینت کو اختیار کیا، ان کی عید نہیں، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے تقوی و پرہیزگاری کو اپنا توشہ بنا لیا، تقوی و پرہیزگاری کا توشہ بنا لیا، رمضان سے یہ چیز حاصل کر کے فارغ ہوا، یہ چیز حاصل کی رمضان سے، اس کی عید ہے۔ پھر فرمایا لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا، عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ گاڑیوں پر سواری کی، عید کے دن سواری عمدہ سواری لوگ پسند کرتے ہیں، فرمایا ٹھیک ہے حلال طریقے سے آپ عمدہ سے عمدہ سواری کا ہونا یہ خوش بختی کا علامت ہے، لیکن عید اس کا نام نہیں ہے، عید تو یہ ہے انما العید لمن ترک الخطایا، عید تو ان کی ہے جنہوں نے گناہوں سے دوری اختیار کی۔ ایک مہینے تک ہم دور رہے گناہوں سے، ابھی ایک مہینہ اس لیے دور رکھا ہے تاکہ یہ مستقل دور رہے۔ کچھ دن ڈاکٹر جو ہے شدید بیماری میں آئی سی یو میں رکھتا ہے، کیوں رکھتا؟ تاکہ یہ یہاں مستقل اس کی صحت ہو جائے اور باہر جائے تو مستقل ٹھیک ہی رہے۔ پھر فرمایا لیس العید لمن بسط البساط
انما العید لمن جاوز الصراط، عید ان کی نہیں جنہوں نے قالینوں سے مکانوں کو سجا لیا، عمدہ قسم کا قالین بچھا لیے، بلکہ عید تو ان کی ہے جو پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزر گئے۔ عید تو وہ ہے۔ اس لیے میرے عزیز میرے دوستو، عید کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو ہم اور آپ سب دنیا سمجھتی ہے، لیکن عید کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ سے تعلق کو جوڑ لینا، اللہ سے محبت کا پیدا کر لینا اور تقویٰ کو اختیار کر لینا۔ آپ اندازہ لگائیے، بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی مشقت کے ساتھ اگر آدمی کوئی چیز حاصل کرے تو اس کی حفاظت کی کتنی کوشش کرتا ہے، اندک کوشش کرتا ہے۔ اور آپ نے بارہا سنا، میں اور دوسری روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن اتنا تو آپ نے بارہا سنا ہے عید کے موقع پر جب روزہ دار عید کے دن عیدگاہ جاتے ہیں اور عیدگاہ سے واپس آتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے کہ وہ فرشتے راستوں کنارے پر کھڑے ہو کر ان کے لیے مغفرت کی خوشخبری سناتے ہیں کہ بخشائے تو اپنے گھر پہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم اور اپنی جلال کی قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں تم گواہ رکھنا، میں نے ان کو ان کے روزوں کے بدلے میں اور ان کی تراویح کے بدلے میں ان کو معاف کر دیا۔ جب اتنی بڑی نعمت مغفرت کا پروانہ ملے، یقین رکھنا چاہیے اللہ کی ذات پر۔ اللہ نے مغفرت کا پروانہ دینے کے لیے یہ عید دی، یہ رمضان کے روزے دیے، یہ تراویح دی، تو اب اس مغفرت کے پروانے کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں عید کے بعد بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، نمازوں کو قبول فرمائے، تراویح کو قبول فرمائے، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو آج کے دن اپنے